أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. باہم اتفاق و اتحاد کے لیے تقوی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی گزشتہ 2 دروس میں تلقین ہوئی. آپس میں اتفاق و اتحاد کے لیے یہ 2 اصول ذکر فرمائے گئے. تاہم سوال یہ ہے کہ امت کے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا اور امت ساری کی ساری اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑے گی، یہ خواب کیسے تعبیر پائے گا. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اس کا حل بتایا گیا ہے، طریقہ تجویز کیا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس کے اتفاق، آپس کے اتحاد کا خواب یوں پورا ہوگا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. فرمایا چاہیے کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہو، ایک طبقہ ایسا ہو جو امت کو خیر کی دعوت دیتا رہے، خیر کی دعوت دیتا رہے. خیر کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: الخیر هو اتباع القرآن و سنتی. خیر قرآن کی ماننا اور سنت رسول علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی کرنا. قرآن و سنت کی اتباع کا نام خیر ہے. تو امت اکٹھی ایسے رہے گی کہ امت میں ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے، ایک دوسرے کو قرآن و سنت کی اتباع کی تلقین کرے، اور پھر امت کا یہی گروہ، امت کا یہی طبقہ لوگوں کو منکرات سے روکتا رہے، منکرات سے بچاتا رہے، منکرات سے بچنے رکنے کی تلقین کرتا رہے. منکرات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز منکر ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. تو امت کا یہ منتخب طبقہ جہاں خیر کی دعوت دے، قرآن و سنت کے اتباع کی دعوت دے، وہیں امت کو برائیوں سے روکے، منکرات سے روکے. دوسرے کئی مقامات پر امت کے اندر ایسے طبقے کی فضیلتیں بھی بیان کی گئیں، ضرورت بھی بیان کی گئی. جیسے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگلے رکوع میں یہ آیت شریفہ آ رہی ہے، مزید تفصیل سے اس پر بات ہوگی. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر کا، معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. سورہ عصر میں ارشاد ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قسم ہے عصر کی، عصر کا وقت، زمانہ، انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان و اعمال والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے ہیں.
حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے استطاعت ہو تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو چپ رہ کر دل سے برا سمجھے۔ یہ کمزور ایمان ہے، لیکن برائی پر مطمئن ہونا یہ اس امت کی شان نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ گناہگاروں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پکڑے۔ اس وقت اللہ سے مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، ہم خاصۃ اصحاب رسول اللہ، یہ ایک جماعت جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے خاص لوگ ہیں۔ بہرحال امت خیر پر جمع ہو، امت برائیوں سے بچتی رہے، پھر ہی امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ایک گھر کا اتفاق بھی اسی صورت میں ہے، اور یہ چیزیں آپس کا اتفاق، خیر پر اکٹھا ہونا، برائی سے بچنا تبھی ممکن ہے کہ جب ایک دوسرے کو اس کی تلقین ہوتی رہے۔ یاد رکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بنیادی فریضہ اہل علم کا ہے۔ صرف علم والے نہیں، حکمت والے بھی ہوں۔ علم والا ہی جانتا ہے کہ معروف کیا چیز ہے، منکر کیا چیز، اور پھر علم والا ہی جانتا ہے کہ کہاں کس معروف کی دعوت کیسے دینی اور کہاں کس منکر سے کیسے روکنا، حکمت سے بھی آشنا ہو۔ امت کو نیکی کی ترغیب اور گناہ سے بچنے کی تلقین بنیادی فریضہ اہل علم کا ہے۔ تاہم ہمارے اکابر نے دعوت و تبلیغ کا جماعت در جماعت، مسجد سے مسجد، محلے سے محلہ، پوری دنیا میں جو سلسلہ جاری رکھا، اس میں بھی اسی چیز کے پیش نظر کہ بنیادی فریضہ اہل علم کا ہے، بار بار خواہش کی کہ جی چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم دین ہو، جماعت اس کی رہنمائی کے اندر کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ بار بار یہ بھی تلقین کی گئی کہ فضائل پر بات کی جائے، 6 نمبروں پر اکتفا کیا جائے، ایک لائن دی گئی، ایک لائن طے کی گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بنیادی فریضہ علم والوں کا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت شریفہ بطور حوالہ نہ تلاوت کی جائے، حدیث پاک بطور حوالہ نہ پیش کی جائے، مسئلہ نہ بتایا جائے، بلکہ علماء سے پوچھا جائے، علماء کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کی لائن بھی طے کی جائے اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض سمجھایا جائے۔ ارشاد فرمایا، کذالک یبین اللہ، ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ امت کا یہ طبقہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، امت کا یہ طبقہ کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کی سائی کامیاب ہوگی اور اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اور آخرت میں تو کامیابیوں کے کیا ہی کہنے۔ یہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کی محنت کرنے والے، اللہ اپنے فضل سے ان کا حشر بھی حضرات انبیاء کرام کے ساتھ ہی فرمائیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔